السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ رستم اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل رستم۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے ایتھیکل ایشوز ان سائیکالوجی۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پر آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تو جانتے ہیں پہلے ایتھکس ہوتے کیا ہیں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے سائیکالوجی کے اندر۔ کوئی بھی سائیکالوجسٹ یا جو پروفیشنل ہوتا ہے اس کو ایتھکس موریلٹیز کو کیسے مینٹین کرنا ہوتا ہے، یا ایتھیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایتھکس بیسیکلی ہوتے کیا ہیں۔ ایتھکس is derived from a Greek word ethos, which means custom or spirit of community. It is the branch of philosophy that deals with morality, the application of moral rules and professional codes of conduct to the collection, analysis, reporting, and publication of information about research subjects, a set of principles that determine the right and acceptance conduct. یہ لاسٹ ڈیفینیشن ہپوکریٹس نے کی ہے، جو کہ فادر آف ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بیسک ایتھیکل ایشوز ہیں 10۔ یہ اے پی اے نے جاری کیے ہیں، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا جو لاسٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2017 میں پبلش ہوا تھا، اور یہ اس کے 10 ایتھیکل ایشوز ہیں۔ تو ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں ریزالونگ ایتھیکل ایشوز۔ کسی بھی قسم کے جو ایتھیکل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ مس یوز آف سائیکولوجسٹ ورک، تو یہاں پہ کچھ اس کے پوائنٹس ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی ہے لیکن میں یہاں پہ صرف پوائنٹس لے کر آیا ہوں۔ مس یوز آف سائیکولوجسٹ ورک، سو اس سے اے پی اے نے منع کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا ہمیں سائیکولوجسٹ کا جو ورک ہوتا ہے اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ کانفلکٹس بٹوین ایتھکس اینڈ لا ریگولیشنز اور ادر گورننگ لیگل اتھارٹیز، تو ان میں کسی قسم کا کانفلکٹ نہیں آنا چاہیے۔ Conflicts between ethics and organizational demands, informal resolution of ethical violence, reporting ethical violations, cooperating with ethics committees, improper compliance, unfair discrimination against complainants and respondents، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ کانفلکٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایتھیکل ایشو کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو ریزالو کیسے کیا جائے اس کے متعلق وہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کنفلکٹ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک پروفیشنل کو سمجھنا چاہیے کنفلکٹ کی نوعیت کو اور اس کو سولو کرنا چاہیے۔ نیکسٹ جو ایشو ہے وہ ہے کمپیٹنس۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے خاص طور پر ہمارے اس کلچر میں، یعنی کسی قسم کا جو اپنی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کو کراس نہیں کرنا، آپ نے ایک کمپیٹنس اور کمپیٹنٹ ہو کر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ باؤنڈریز آف کمپیٹنس وہ وضع کرنی ہے کہ یہ کلائنٹ ہے اور یہ میں پروفیشنل ہوں، تو کسی قسم کا جو کلوزلی ریلیشن ہوتا ہے وہ نہیں بلڈ کرنا ہے، ایک باؤنڈری رکھنی ہے۔ پرووائڈنگ سروسز ان ایمرجنسیز، مینٹیننگ کمپیٹنس، بیسس فار سائنٹیفک اینڈ پروفیشنل ججمنٹس، ڈیلیگیشن آف ورک ٹو ادرس، پرسنل پرابلمس اینڈ کانفلکٹس۔ تو یہ جو پرسنل پرابلمس اور کنفلکٹس ہیں ان کو بھی شیئر کرنے سے گریز کرنا ہے۔ ہاں، کیونکہ آپ ایک کلائنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے پرسنل پرابلمس آپ ان کو اسٹڈی کریں گے، لیکن اس میں اپنے ایڈ نہیں کرنے یا کسی قسم کا ریلیشن بلڈ نہیں کرنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہیومن ریلیشنز، اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ انفیئر ڈسکریمنیشن، کسی قسم کا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، کس ذات سے اس کا تعلق ہے، اس کے بغیر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے، فائنڈنگز لینی ہے۔ سیکسول ہراسمنٹ، اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے۔ ادر ہراسمنٹ، کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ نہیں کرنی۔ اوائڈنگ ہارم، ملٹیپل ریلیشن شپس، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کسی قسم کا اس میں انٹرسٹ نہ ہو، جب آپ نیوٹرل ہو کے کام کرنا ہے، کسی قسم کے ہارم نہیں پہنچانا۔ ملٹیپل ریلیشنز، یہ جو ریلیشنز بلڈ کر لیتے ہیں وہ نہیں کرنے۔ تھرڈ پارٹی ریکویسٹ فار سروسز، تھرڈ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک کلائنٹ کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ اس کو اچھے سے ڈیل نہیں کر رہے، تو پھر آپ اسے کسی نیکسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں، تو وہ پوری ہسٹری، پوری فائل اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس سے پہلے انفارمیشن لیتے ہیں، جو سینئر سائیکالوجسٹ ہے اسے آگاہ کرتے ہیں پیشنٹ یا کلائنٹ کی نوعیت کے متعلق، اور یہ ساری چیزیں یہ تھرڈ پارٹی ریکویسٹ فار سروسز میں آ جاتا ہے۔ ایکسپلائٹیٹیو ریلیشن شپس، کوپریشن ود ادر پروفیشنلز، جو آپ کے دوسرے پروفیشنلز ہیں سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بہت بڑے یہاں پہ جو منافقت اور اس طرح کی باتیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ انفارمڈ کانسینٹ، کی کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے اس کے متعلق اسے بتائیں، اپنے کلائنٹ کو بتائیں، اس کی رائے لے لیں، اس کا کنسینٹ لے لیں، کیا وہ یہ ٹیسٹ دینا چاہتا ہے، یہ بات بتانا چاہتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی جو کارروائی ہے وہ کریں۔ سائیکولوجیکل سروسز ڈیلیور ٹو اور تھرو آرگنائزیشنز، انٹرپشن آف سائیکولوجیکل سروسز، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا کیونکہ یہ ہیومن ریلیشنز میں آ جاتے ہیں۔ پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی، یہ بھی بہت اہم ایشو ہے کہ آپ
کیونکہ جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے اس نے مینٹلی علاج کرنا ہوتا ہے، مینٹلی کیور کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہسٹریز ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں، وہ کلائنٹ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو یہ پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو، یہ جو ڈیٹا ہے یہ پرائیویٹ ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اس کو کیس کے ڈیل کرنے کے لیے ہے. مینٹیننگ کانفیڈینشیلٹی، ٹھیک ہے. تو ڈسکسنگ دا لیمٹس آف کانفیڈینشیلٹی، ریکارڈنگ، مینیمائزنگ intrusions on privacy, disclosures, consultations, use of confidential information for didactic or other purposes. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے، اپنے تک محدود رکھنا ہے، کسی اور کو شیئر نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ایشو ہے وہ ہے ایڈورٹائزنگ اینڈ ادر پبلک اسٹیٹمنٹس. یعنی کسی بھی قسم کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کسی اور کمپنی کی، وہ بھی اپنے فیلڈ کے ساتھ نہیں کرنی، اس کو استعمال نہیں کرنا. یہ نو کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے. اوائڈنس آف فالس اور ڈسیپٹیو اسٹیٹمنٹس بائی ادرس، ڈسکرپشن آف ورک شاپس اینڈ نان ڈگری گرانٹنگ ایجوکیشنل پروگرامس، میڈیا پریزنٹیشنز، ٹیسٹیمونیلز ان پرسن سولیسٹیشن. تو ان ساری چیزوں سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہے ایک پروفیشنل سائیکولوجسٹ ہونے کے ناطے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریکارڈ کیپنگ اینڈ فیس. جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اس کو کیسے ہم نے مینٹین کرنا ہے اور فیس وغیرہ کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. ڈاکومنٹیشن آف پروفیشنلز اینڈ سائنٹیفک ورک اینڈ مینٹیننس آف ریکارڈ، مینٹیننس، dissemination and disposal of confidential records of professional and scientific work, withholding records, non-payment fees and financial arrangements, barter with clients patients. بارٹر سے مراد یہ ہے ایکسچینجنگ گڈس ود گڈس. بعض اوقات کچھ ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس چیزیں پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کچھ کسان ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے، تو وہ چیزیں دے دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی سائیکالوجسٹ کو وہاں پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. ایکوریسی اینڈ رپورٹس ٹو پیئرز اینڈ فنڈنگ سورسز. وہ جو آپ نے انسٹرومنٹ استعمال کرنے ہیں، پیمنٹ میتھڈز ہیں، ان میں ایکوریسی ہونی چاہیے. ریفرلز اینڈ فیس پرفارمنس، سیکس اور ریلیشن شپس ود اسٹوڈنٹس اینڈ سپروائزرز. تو یہ جو سیکس اور ریلیشن شپس، یعنی آپ ان کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن بلڈ کر لیں اور فیس نہ لیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ بھی ہمارے ہاں اس طرح کی برائیاں بھی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، اس کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ڈیزائن آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرامس، description of education and training programs, accuracy in teaching, student disclosure of personal information, mandatory individual or group therapy, assessing student and supervisees. ٹھیک ہے. جو ایجوکیشن، ایک سائیکولوجسٹ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی تو آتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ ایشوز ہیں کہ آپ نے کیسے اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنا ہے اور اس کو ٹرین کرنا. نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز. ریسرچ کرتا ہے ایک سائیکولوجسٹ، تو اس میں کون سے ایشوز آتے ہیں. انسٹیٹیوشنل اپروول، آپ کسی بھی قسم کا ریسرچ کر رہے ہیں تو اس اسپیسیفک ادارے سے، انسٹیٹیوٹ سے آپ کو اپروول لینا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ اس پہ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے. انفارمڈ کنسینٹ ٹو ریسرچ، جن سے ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کا گروپ ہیں، گروپ آف پیپل ہیں جن پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی رائے لے لیں. انفارمڈ کنسینٹ فار ریکارڈنگ وائسز اینڈ امیجز ان ریسرچ. کسی کی آپ آواز ریکارڈ کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، تو اس سے پوچھ لیں. یہ نو کہ اس کے لیے بعد میں کوئی مسئلہ بنے. کلائنٹ، پیشنٹ، اسٹوڈنٹ اینڈ سبارڈینیٹ ریسرچ participant, dispensing with informed consent for research, offering inducement for research participation, deception in research. کسی قسم کی آپ نے جو ہے نا ہیرا پھیری نہیں کرنی ریسرچ کے اندر. ڈی بریفنگ سے مراد یہ ہے بریف کرنا، کسی چیز کے متعلق بتانا، واضح بتانا. اور ڈی بریفنگ اس کا الٹ ہے، یعنی آپ ایک گروپ آف پیپل ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری ریسرچ ہے، میں یہ کر رہا ہوں. اس میں ڈی بریف نہیں کرنا بلکہ بریف کرنا، اس کو واضح بتانا کہ یہ ریسرچ کا پرپز ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس سے بھی بچنا ہے. ہیومن کیئر اینڈ یوز آف اینیملز ان ریسرچ، یعنی جو ہمارے پاسٹ میں ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے جو سائیکالوجسٹ نے کیے تھے، جیسے البرٹ منڈورا نے کیا تھا، جیسے اس نے جے بی واٹسن نے کیا تھا،
ایک البرٹ چائلڈ پر، ٹھیک ہے، اسی طرح پیولو نے کیا تھا. تو یہ جو ایکسپیریمنٹس سے اس طرح کے جو جانوروں پر یا انسانوں پر ہم نے کرنے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی قسم کا انسان کو نقصان نہ پہنچے. یہ ایتھیکل ایشوز میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی اینیمل پر ریسرچ کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس چیز سے بھی بچنا ہے. انسان پر کسی قسم کی ایسی ریسرچ نہیں کرنی جس سے اس کو ہارم ہو، نقصان ہو. رپورٹنگ ریسرچ جو آپ نے ریسرچ کی رپورٹ لکھنی ہے اس کو کیسے لکھنا ہے. پلیجرزم سے اوائڈ کرنا ہے. پلیجرزم سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ڈیٹا کاپی کر کے اپنی ریسرچ میں ایڈ کر دینا اور اس کو اپنا نام دے دینا. تو یہ ریفرنس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، پلیجرزم نہیں کرنی، یہ بہت بڑا جرم ہے. پبلیکیشن کریڈٹ، یہ جو گروپ ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں جو کریڈٹ ہوتا ہے جس نے زیادہ ورک کیا ہوتا ہے اس کا پہلے نام لکھنا ہے اور پھر جو ترتیب کے ساتھ. ڈپلیکیٹ پبلیکیشن آف ڈیٹا، پبلیکیشن کا جو آپ جو ڈیٹا پبلش کر رہے ہیں اس کو ڈپلیکیٹ، جو پہلے سے پبلیکیٹ ہوا ہے اس کو نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی خیال رکھنا. شیئرنگ ریسرچ ڈیٹا فار ویریفیکیشن کے لیے بھی اپنا ڈیٹا شیئر کرنا ہے اور ریویورز کا بھی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں چیک کروانا ہے اپنی ریسرچ، اس کو ریویو کروانا ہے اچھے سے، پھر اس کو پبلش کروانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف پرسنالٹی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ایکڈیمک اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے اسیس کرنا ہے. اس میں جانبدار ہو کر ٹیسٹ کو اسیس نہیں کرنا بلکہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور کسی بھی قسم کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی کی طرف، بلکہ آپ نے نیوٹرل ہو کر اسیس کرنا ہے. بیسس فار اسیسمنٹ، یوز آف اسیسمنٹس انفارمڈ کنسینٹ ان اسیسمنٹ. بعض اوقات کچھ ایسی اسیسمنٹ ہوتی ہیں جو انڈیویجول ہے جو نہیں دینا چاہتا، تو اس میں آپ نے اس کا کنسینٹ لے لینا. ریلیز آف ٹیسٹ ڈیٹا، ٹیسٹ کنسٹرکشن، ٹیسٹ کس طرح بنانا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس میں جتنے بھی بنیادی پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرنا ٹیسٹ کنسٹرکٹ کرتے وقت، کہ آپ ایک بلیو پرنٹ بنائیں، ایک چارٹ بنائیں، پرپز کیا ہے، کیا اسیس کرنا چاہتے ہیں، پورا ایک تھیم ہے، اس کے اکارڈنگ ٹیسٹ کنسٹرکٹ کریں. انٹرپریٹنگ اسیسمنٹ ریزلٹ، جو آپ کے پاس کی ہے اس کے مطابق آپ اس کو انٹرپریٹ کریں. اسیسمنٹ بائی ان کوالیفائڈ پرسنس، ٹھیک ہے، تو یہ ان کوالیفائڈ پرسنس سے بھی اس کو اسیسمنٹ نہیں کروانا. ابسولوٹ ٹیسٹ اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیسٹ ریزلٹس، پرانے ٹیسٹ بھی اپلائی نہیں کرنے جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. ٹیسٹ اسکورنگ اینڈ انٹرپریٹیشن سروسز، ایکسپلیننگ اسیسمنٹ ریزلٹس، مینٹیننگ ٹیسٹ سیکیورٹی، تو اس ٹیسٹ کو آپ نے سیکیور بھی رکھنا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تھیراپی. تو تھیراپی ہوتی ہے وہ کیسے لاگو کرنی چاہیے. انفارم کنسنٹ ٹو تھیراپی انوالونگ couples or families. Group therapy, providing therapy to those assaulted by other. Sexual intimacies with current therapy client patient. Sexual intimacies with relatives or significant others of current therapy client patients. Therapy with former sexual partners. Sexual intimacies with former. Interruption of therapy, ٹرمینیٹنگ تھراپی. تو ٹھیک ہے، یہ ساری وہ بنیادی تھراپی کے ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی سیکسول انٹیمیسیز یا سیکسول ریلیشن نہیں بلڈ کرنے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، سی بی ٹی ہے یا کچھ اس طرح کی اور تھراپیز ہوتی ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، بہت کلوز بھی جاتے ہیں آپ. تو اس میں کسی قسم کا آپ کا جو کمپیٹنس لیول ہے وہ لو نہیں ہونا چاہیے، آپ کو برقرار رہنا ہوتا ہے اور ایک کمپیٹنٹ پروفیشنل بن کے وہاں پہ مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ایتھیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں سائیکالوجی میں. امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. فائنلی تھینکس فار واچنگ.